السلام علیکم۔ آج آپ لوگ پڑھیں گے نیکسٹ غزل نمبر 2، اور یہ ہے جی خواجہ حیدر علی آتش کی۔ ان کا سن پیدائش ہے جی 1764 اور سن وفات ہے 1846، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں ریڈنگ کر رہی ہوں۔ نام حیدر علی اور تخلص آتش تھا۔ تخلص یعنی جو نام وہ اپنے شاعری میں یوز کر رہے ہیں اپنا، وہ آتش ہے، ٹھیک ہے۔ آپ فیض آباد لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام خواجہ علی بخش تھا، جو دلی کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ شجاع الدولہ کے عہد میں دلی چھوڑ کر فیض آباد آ گئے تھے۔ ابھی آتش صغیر سن تھے۔ صغیر کہتے ہیں چھوٹی کو، سن کہتے ہیں عمر کو، یعنی چھوٹی عمر کے تھے کہ والد وفات پا گئے، اس لیے ان کی تعلیم و تربیت بہتر طریقے سے نہ ہو سکی۔ آتش نے نواب مرزا تقی خان کی ملازمت اختیار کر لی، ان کے ساتھ لکھنؤ آ گئے۔ شاعری میں مصطفی، یعنی یہ دیکھیں اوپر تخلص کا نشان ہے تو یہ بھی ایک شاعر ہے، مصطفی کی شاگردی اختیار کی۔ آپ کے ہم عصر شاعر امام بخش ناصح، یہ بھی ایک شاعر ہیں، سے کئی ادبی مواقع یعنی مقابلے ہوئے۔ آپ قلندرانہ مزاج کے حامل تھے، یعنی صوفی مزاج تھا، اس لیے کسی دربار سے وابستہ نہیں ہوئے، یعنی کسی دربار سے ان کا تعلق نہیں رہا۔ اچھا جی، آتش غزل گو شاعر تھے، یعنی یہ زیادہ تر انہوں نے غزلیں کہی ہیں۔ ان کی غزلوں میں تغزل یعنی غزل گوئی، غزل کی خوبیاں، بیشتر خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ بھی اپنے زمانے کے دیگر شعراء کی طرح شاعری کو شاعرانہ صنائع مرصع کاری اور الفاظ کی نگینہ کاری کہتے تھے۔ تاہم آتش کے ہاں عامیانہ اور شوقیانہ پن دکھائی نہیں دیتا، یعنی عوامی جو رنگ ہے، معمولی، ٹھیک ہے، جو اس وقت کے لکھنوی شعراء کے کلام میں جا بجا نظر آتا ہے۔ آتش کے کلام میں فقر و غنا یعنی درویشی اور امیری، توکل، تصوف، دنیا کی بے ثباتی یعنی دنیا کا ناپائیدار ہونا، قناعت پسندی، درویشانہ رنگ، اخلاقی مضامین بکثرت پائے جاتے ہیں۔ ان کی غزلوں میں تغزل، رجائیت یعنی امید، سادگی و سلاست، نادر تشبیہات و استعارات، عمدہ صنائع بدائع، پرندانہ موضوعات اور آتش بیانی کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ آتش کی تصانیف میں ان کا کلیات ہی اہم ہے، جس میں ان کا وہ سارا کلام شامل ہے جو مختلف اصناف سخن کی صورت موجود ہے۔ اصناف سخن یعنی شاعری کی جو مختلف اقسام ہیں۔ اب اس میں جو چیزیں اہم ہیں، جیسے آپ کو ہر دفعہ بتایا جاتا ہے سن ولادت اور وفات آپ کو یاد ہونا چاہیے، ان کا تخلص، ان کے یہ شاگردی جس کی اختیار کی تھی ان کا، پھر جن کے ساتھ مقابلے ہوئے، پھر ان کو غزل گو شاعر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ باتیں جو آپ نے ان کے تعارف جب آپ تشریح کریں گے تو تعارف میں لینی ہے تو یہاں سے آپ لے سکتے ہیں، جیسے ان کے کلام میں فقر و غنا، توکل، تصوف، دنیا کی بے ثباتی، قناعت پسندی کثرت سے پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، غزل ہے جی۔ رخ و زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا، رخ، چہرہ، زلف، بال، گیسو، جان کھویا، جان قربان کرنا، اندھیرا تاریکی، اجالا دن، ہمیشہ لکھے وصف دندانے یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا۔ وصف کہتے ہیں خوبی کو، دندان کہتے ہیں داند کو، اور یار کہتے ہیں محبوب کو، دوست کو۔ تو وصف دندانے یار بنے گا محبوب کے داند کی خوبیاں یا خوبصورتی۔ قلم اپنا موتی پرویا کیا ہے؟ موتی پرونا یعنی موتی جڑنا، یعنی کوئی بات، یعنی موتی بکھیرنا، کمال دکھانا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی، کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر، کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر، میں جاگا کیا وقت سویا کیا، کیوں کر کیسے، بخت نصیب قسمت، رہی سبز بے فکر کشت سخن، نہ جوتا کیا
میں نہ بویا کیا، سبز ہری بھری، بے فکر یعنی کوئی پریشانی نہ ہونا، کشت کہتے ہیں کھیت کو، سخن کہتے ہیں شاعری کو، یعنی شاعری کی کھیتی، یعنی شاعری کرنا، جوتا یعنی ہل چلانا، بویا یعنی بونا۔ اس کے بعد دیکھیں جی، برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا۔ برہمن یہ ہندوؤں کی ایک اعلیٰ ذات ہے جو بت بناتے ہیں، بت گر کہتے ہیں۔ حسرت خواہش، گویا یعنی بولنے والا، بولنے کی طاقت۔ مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا۔ اشک کہتے ہیں آنسوؤں کو۔ اس کے بعد ہے جی، زخمداں سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ زخمداں یعنی ٹھوڑی، یہ جو چین ہوتی ہے ٹھوڑی، ٹھیک ہے۔ یہ آج آپ کی غزل میں نے پڑھی ہے۔ اب اس کی شاعری کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ ہاں جی، پہلا شعر دیکھیں۔ رخ و زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا۔ رخ چہرہ، زلف کہتے ہیں بالوں کو، جان کھونا جان قربان کرنا، اندھیرے اجالے تاریکی اور روشنی۔ اب وہ جو شاعر ہے وہ اس میں مطلب چہرے کو اجالے یعنی دن کی روشنی سے تشبیہ دے رہا ہے اور زلفوں کو رات کی تاریکی سے تشبیہ دے رہا ہے۔ تو دیکھیں اس کا مفہوم کیا بن رہا ہے۔ میں نے اپنی جان اپنے دوست محبوب کے خوبصورت چہرے اور دلکش و معطر زلفوں پر نشاور کر دی، مگر مجھے ہمہ وقت رونے کے سوا کچھ نہ ملا۔ سب سے پہلے آپ شعر کی جب تشریح کریں گے، آپ ایک تو شاعر کا نام لکھ سکتے ہیں، اس سے آپ کو یاد رہے گا شاعر کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں آتا تو نہ لکھیں۔ اس کے بعد جو ہیڈنگ ہے تشریح کی ہے، تشریح میں آپ نے تعارف لکھنا ہے جی، یہ کہ خواجہ حیدر علی آتش جو ہیں وہ دلی اور لکھنؤ کے شاعر ہیں، انہیں استاد شاعر مانا جاتا ہے۔ تصوف، قلندرانہ اور رجائیت، سلاست، روانین کی شاعری کی خصوصیات ہیں۔ اس ٹائپ کی باتیں لکھنے کے بعد آپ نے آنا ہے شعر کی تشریح کی طرف، یعنی کہ آپ نے بتانا ہے کہ جو عاشق محبوب کے حسین اور چہرے اور اس کی کالی زلفوں کا اسیر ہو چکا ہے، اس کے حسن اور زلفوں کی خوبصورتی میں، اس کی زلفوں کی تاریکی میں وہ اس کے جال میں پھنس چکا ہے۔ اس کی جو زلفیں ہیں وہ ایسے جیسے رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، اور اس کا جو چہرہ ہے وہ اس کے لیے روح روشن ہے، ٹھیک۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے دلکش اور حسین چہرے اور گھٹاؤں جیسی جو کالی زلفیں ہیں، یعنی کہ محبوب کی اپنی جو ذات ہے، اس کے لیے میں نے اپنی جان تک داؤ پہ لگا دی، اس کے دیدار کے لیے، اس کی محبت پانے کے لیے میں نے اپنی جو جان ہے اس کو، اپنی جان کو بھی داؤ پہ لگا دیا۔ اس کی خاطر کیا کچھ مصیبتیں نہیں سہیں، مگر اس کی جو خوشی ہے، اس کی خوشنودی ہے، اس کے حاصل کرنے کے لیے میں ناکام رہا ہوں، بلکہ اس ناکامی کے علاوہ مجھے ہر دم رونے دھونے اور اشک باری سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ میری زندگی تو آنسوؤں کا ایک گھر بن چکی ہے، میری زندگی تو آنسوؤں سے بھر چکی ہے۔ آپ یہ بھی بتائیں اس میں کہ محبت جو راستہ ہے وہ ایک، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اذیت کا راستہ ہے، کٹھن مرحلہ ہے، اس میں صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اذیتیں، یہ اشکوں کا ایک معاملہ ہے۔ تو محبت میں انسان کو آنسو بہانے سے ہی فرصت نہیں ملتی، اور جو شاعری ہے ہماری، اس میں محبوب جو دکھایا جاتا ہے وہ روز اول سے ہی بڑا لاپرواہ بے حس قسم کا دکھایا جاتا ہے۔ تو جو روایتی عاشق ہے اس کو ہمیشہ اپنے محبوب کے لیے رونا ہی پڑتا ہے، یہ اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، ناکامی، رونا دھونا۔ تو وہ کہتا ہے کہ محبوب کے جو حسن ہے
اس کی خوبصورتی ہے، رعنائی ہے، دلکشی ہے، اس نے دل میں ایک محبت کا میرے جذبہ پیدا کر دیا، مجھ میں اس سے محبت کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو چکا ہے، میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ لیکن میرا جو محبوب ہے اس کی بے رخی کے باعث جو میرے دن رات ہیں وہ آنسو بہانے میں ہی گزرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ 2 شعر حوالے کے طور پہ لکھ سکتے ہیں۔ ہمیں کوئی غم نہیں تھا تیری عاشقی سے پہلے، ہمیں کوئی غم نہیں تھا تیری عاشقی سے پہلے، نہ تھی دشمنی کسی سے تیری دوستی سے پہلے۔ اور اگلا شعر دیکھیں، یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھی آپ کے پہلے شعر کی تشریح۔ دوسرے کی طرف آئیں۔ اچھا جی، شعر نمبر 2 دیکھیں، ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا۔ اچھا جی، وصف دندان یار میں نے بتایا تھا کہ محبوب کے دانتوں کی خوبصورتی، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ قلم اپنا موتی پرونا یعنی کمال کر کے دکھانا، موتی بکھیرنا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں 2 باتیں اس نے ڈسکس کی ہیں، ایک تو یہ کہ دانتوں کی اس نے تعریف کی اپنے محبوب کے، دوسری یہ کہ آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں اس میں کہ شاعرانہ تالی بھی اس کا استعمال بھی کیا گیا ہے، یعنی شاعرانہ تالی یعنی شاعر نے اپنی تعریف کی ہے، اپنی شاعری کو منفرد قرار دیا، یعنی جس چیز میں شاعر اپنے آپ کو منفرد قرار دے، اپنی شاعری کی تعریف کرے، وہ شاعرانہ تالی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کا مفہوم سنیں، میں نے ہمیشہ اپنے دوست کے دانتوں کی تعریف کی ہے اور میرا قلم اس کی تعریف میں ہمیشہ موتی پروتا ہے۔ تشریح دیکھیں، اب آپ یہ بتائیں کہ حقیقت یہ ہے کہ عاشق کے لیے محبوب کا جو سراپا ہے، وہ جو اس کا قد و قامت ہے، وہ پیکر جو ہے، اس کے لیے تمام کا تمام جو ہے وہ دنیا و ما فیہا، یعنی جو دنیا اور دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں سب سے زیادہ اس کے لیے وہ محبوب ہی جاذب نظر اور حسین ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری اس کے لیے کم ہو جاتی ہیں، کم پڑ جاتی ہیں، کیونکہ جو دل میں سما جائے، جو دل میں اتر جائے، پھر اس کی ہر ادا عاشق کو بھلی اور دلکش معلوم ہوتی ہے، اس کے آگے کوئی چیز بھی اتنی اہمیت نہیں رکھتی۔ جس طرح اب ہر کسی کی اپنا حسن نظر ہے، حسن نگاہ ہے، جیسے مجنوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی لیلی کو اسی کی آنکھ سے دیکھا جائے، اور اسے ہی پتہ ہے کہ اس کی لیلی کتنی خوبصورت ہے، یعنی کہ عاشق کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس کے محبوب کی کون کون سی ادا اسے پسند ہے۔ اچھا جی، اور یہ دلکشی جو ہے، یہ خوبصورتی جو ہے، اس کے لیے قیامت بھی برپا کرتی ہے، اور اس کے لیے تسکین کا سامان بھی ہے، اس کو خوشی بھی اس سے ملتی ہے، اور وہ اس کے لیے قیامت بھی ٹھاتا ہے۔ تو جیسے غالب نے کیا خوب کہا ہے، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ اس میں محبوب کے دانتوں کی تعریف کر رہے ہیں، جیسے اس کے دانت جو ہیں وہ موتیوں کی لڑی کی طرح ہیں، خوبصورت، اور جس طرح موتی صاف شفاف اور خوبصورت ہوتے ہیں، انمول ہوتے ہیں، اس طرح جو میرے محبوب کے دانت ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں۔ ہر جو شاعر ہے وہ بہت مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے، انہوں نے بھی اپنے بہت بڑھا چڑھا کے اپنے محبوب کی تعریفیں کی ہیں۔ مطلب کسی کو اپنے محبوب کے ہونٹ پسند ہے، کسی کو قد و قامت سرو جیسا پسند ہے، کسی کو اپنے محبوب کی جو چال ہے وہ ہرنی جیسی وہ پسند ہے، یعنی کہ ہر ایک کا ڈفرینٹ نقطہ نظر ہے محبت خوبصورتی کا۔ تو انسان جس ہستی سے یا جس سے اسے محبت ہوتی ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، اسے وہ ہر اعتبار سے مکمل دکھائی دیتا ہے، اسے اسی میں ہی خوبصورتی نظر آتی ہے، محبوب کی ہر چیز حسین اور بے مثال دکھائی دیتی ہے۔ محبوب تو حسین ہوتا ہی ہے، اسے دیکھنے کے بعد دنیا کی ہر شے ہی خوبصورت دکھائی دیتی ہے، اس کے علاوہ اسے کچھ اور نظر ہی نہیں آتا، ہر طرف محبوب ہی نظر آتا ہے، ہر طرف محبوب دکھائی دیتا ہے۔ تو
جو حیدر علی آتش ہیں انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے اس موضوع کو جو بڑا مشکل ہے اس کو بڑی خوبصورتی سے بڑی کامیابی سے نبھایا ہے، جو ہر کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ آج آپ اس میں حوالہ کے شعر جو ہے وہ یہ لکھ سکتے ہیں. دانتوں نے اس کے خوب کیا موتیوں کو مات، دانتوں نے اس کے خوب کیا موتیوں کو مات، مات کہتے ہیں ہرانے کو. میرے قلم نے اور انہیں دلکش بنا دیا، میرے قلم نے اور انہیں دلکش بنا دیا. واہ. اچھا جی، اس کے علاوہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. یہ کس کو دیکھ کر دیکھا ہے میں نے بزم ہستی کو، کہ جو شے ہے نہایت ہی حسین معلوم ہوتی ہے. یہ تھی آج کی تشریح اس کی. اب آئیں شعر نمبر 3 پر. کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر، کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر، میں جاگا کیا وقت سویا کیا. شاعر کا نام ہے حیدر علی آتش. مفہوم اس کا ہے جی، میں کیسے بتاؤں کہ میری عمر کیسے تمام ہوئی. میں نے اپنا مقصد پانے کی ہر ممکن کوشش کی مگر میری قسمت نے ساتھ نہ دیا. تشریف پہ آئیں گے. سب سے پہلے آپ نے تعارف لکھنا ہے. آپ جس طرح آپ نے لکھنا ہے ان کو استاد شاعر مانا جاتا ہے. یہ دلی کے لکھنؤ کے نمائندہ شاعر ہیں. پھر آپ ان کی بارے میں یہ لکھیں کہ ان کی شاعری میں قلندرانہ رضایت، سیاست، روانی پائی جاتی ہے. اس ٹائپ کی باتیں لکھنے کے بعد آپ شعر کی تشریح پہ آئیں. تو آپ لکھیں کہ یہ جو شعر ہے یہ شعر ہذا میں شاعر نے دیگر شعراء کی طرح اپنا قصہ درد سناتے ہوئے اپنی قسمت کا گلہ کیا ہے. یعنی شاعر جو ہیں وہ اپنی قسمت کا رونا رو رہے ہیں. اس میں اپنی قسمت کا گلہ کر رہے ہیں کہ میں جب سے پیدا ہوا ہوں، جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں. میں جگہ کیا یعنی جب سے میں پیدا ہوا ہوں تب سے ہی میں رو رہا ہوں، اسی دن سے میرا جو نصیب ہے وہ سو گیا ہے. یعنی کہ شاعر کا جو مدعا اور مقصد ہے کہ قسمت زندگی کے ہر گام یعنی ہر پہلو پہ ہر قدم پر میری جو ہے وہ مخالفت کی ہے. میں نے پھولوں کی تمنا کی تو مجھے کانٹے ملے، بہار کا آرزومند ہوا تو مجھے خزاں سے دوچار ہونا پڑا. اگر بارش کی تمنا کی تو آسمان سے آگ برسنے لگ گئی. یعنی میری زندگی جو ہے وہ رنج و غم میں بسر ہو رہی ہے. اب وہ اپنی شومی قسمت یا خرابی قسمت کے باعث محبوب کی محبت کی بجائے اس کا جو ہجر ہے، اس کا جو فراق ہے، اس کا قہر و عتاب ہے وہی اس کو ملا ہے. اس کی محبت نہیں ملی. اس کے لیے اس محبوب کی جو ہے وہ غصہ ہی غم ملے ہیں. آپ جو ان کو مصائب اور دکھ سہنے پڑے، ایک تو یہ کہ وہ پیدا ہوتے ہی روئے اور ان کا جو وقت ہے وہ سو گیا. پھر اپنوں سے، اپنے محبوب لوگوں سے جدائی کا جو غم ہے وہ، پھر کبھی فکریں معاشرت، کبھی غم زمانہ. یعنی جب اتنی پریشانیاں تو نیند کہاں آتی ہے انسان کو. ہر رات آنے والے کل کی فکر جو ہوتی ہے وہ انسان کو بےتاب رکھتی ہے، وہ پریشان رکھتی ہے. تو شاعر کی جو آرزوئیں ہیں اور تمنائیں ان کا خون ہو چکا ہے. وہ اپنے اسی دکھ کا ذکر اس میں کر رہے ہیں. زندگی نے انہیں نت نئے حادثات سے دوچار کیا ہے. زندگی میں کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا آتا تھا جس کی وجہ سے وہ زندگی میں پریشان اور غمزدہ ہی رہے ہیں. ان کی جو عمر ہے وہ تمام حسرتوں ناکامیوں میں ہی گزر گئی ہے. اس میں یہ شعر لکھ سکتے ہیں: زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا شعر ہے: زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کے آج کے 3 شعر ہو گئے ہیں. آگے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں ہوگا.